وقت اس کے دل سے عمران خان صاحب نے قبول کیا ہے. آج ہماری بات ہوئی ہے خان صاحب سے. ہم انشاءاللہ اب بھرپور طریقے سے سندھ میں اتر رہے ہیں. عمران خان صاحب سندھ میں ڈیرا جمائیں گے. وہاں سے زرداری اور ان کے حواریوں کا خاتمہ کیا جائے گا, ان کی سیاست کا, اور انشاءاللہ سندھ کے لوگ ایک نیا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے, جیسے کہ پنجاب اور کے پی اور بقیہ پاکستان کے حصوں میں لوگوں نے دیکھا. سندھ میں ظلم و بربریت کا نظام ہے. 93 اموات ہو چکی ہیں اس وقت بارش کے, جس میں سے 47 بچے مرے ہیں. لیکن مراد علی شاہ کا فوکس پاکستان تحریک انصاف اور حلیم عادل شیخ کے اوپر ہے, لیڈر اپوزیشن کے اوپر. مراد علی شاہ صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں, ظلم آپ اتنا کریں جتنا سہنے کی طاقت ہو کے اندر. انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ پورے پاکستان سے سندھ سمیت اس ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا. گریجولی شروع ہو گیا, یہ اب رکے گا نہیں سلسلہ. انشاءاللہ یہ سندھ تک جائے گا, اور سندھ میں عمران خان صاحب بھرپور ٹائم لگائیں گے. سندھ سے بڑی بڑی جوائننگ کے لیے لوگوں نے ہمیں رجوع کیا ہے. بڑے بڑے نام سندھ سے ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. صرف خان صاحب کی وہاں پیر رکھنے کی دیر ہے. تو انشاءاللہ یہ پنجاب کے مارکے کے بعد خان صاحب اب سندھ کی طرف آ رہے ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب اور حکومت کو میں ایک بار پھر وارن کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یہ اگر لیڈر و اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جو دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں ان کے لوگ, ابھی جو سندھ میں واقع ہوا جس میں اس کو بندے کو گولی ماری گئی وہ فارغ ہو گیا. ان کے پاس خون کا بدلہ صرف روپیہ ہے. ہر چیز میں روپیہ لگاتے ہیں, اس کو اتنا دے دو, اس کو اتنا دے دو, اس سے اتنا لے لو. آپ کے صحافیوں کو وہاں پہ مرڈر کیا گیا, صحافت کا گلا گھوٹا گیا, اور وہاں پر حکومت سندھ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے, کیونکہ ان کا نظام اسی ظلم کے بیس پہ چل رہا ہے. میں بلاول بھٹو, آصف علی زرداری, ان دونوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں بسنے والے سب لوگ سندھی ہیں, اور آپ جو ڈویژن ڈال رہے ہیں سندھ میں اس وقت, پشتون سندھیوں کے درمیان, مہاجر سندھیوں کے درمیان, پنجابی سندھیوں کے درمیان, یہ ایک نیا رخ دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے دم میں دم ہے انشاءاللہ ہم یہ ڈویژن, یہ علاقہ واریت, یہ چیزیں ہم بالکل لسانیت ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے. پچھلے دنوں جو سندھ کے اندر لسانی واقعات ہوئے جس کے اندر ہمارے پشتون بھائیوں کو ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ لڑایا گیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے زمین واگزار کرانے کے لیے. جو زمینیں قیمتی ہوتی چلی جاتی ہیں وہاں پہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے, لوگوں کو وہاں سے علاقے چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. ہندوؤں کی پوری آبادی خالی کرائی گئی. ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کے اوپر وہاں مظالم جاری ہیں. تو لہٰذا کبھی اس کو مذہبی رنگ دے کے, کبھی لسانی رنگ دے کے, کبھی کوئی اور رنگ دے کے, لیکن سندھ کے اندر چین و امن بالکل نہیں. اربوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا, اور آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر ذرا سی بارش ہوتی ہے اور سندھ ڈوب جاتا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان میں سندھ کا, گاڑیوں کے پیچھے لوگ کشتیاں باندھ کے گھوم رہے ہیں شہر کے اندر. اور یہ میں کوئی پسماندہ علاقے کی بات نہیں کر رہا, یہ سب سے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس کلن کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر لوگ کشتیاں پیچھے ڈال کے اس کے باقاعدہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں اس کے اندر روڈوں پہ. اور ہماری سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب سوئے پڑے ہیں, لیکن اللہ کرے سوتے رہیں, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اب سندھ میں قدم رکھ رہے ہیں. باقی فواد چودھری صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جس طرح عمران اسماعیل صاحب نے ساری تفصیل جو ہے, پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور ان کو اس طرح سے جھوٹے کیس بنا کے یہ 10ویں دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے, اور انہوں نے بڑی بہادری سے ان تمام کیسز کا مقابلہ کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ کے اوپر جو عدلیہ ہے وہ نوٹس لے گی اور سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھے گی. جہاں تک اس وقت تعلق ہے حکومت کا, تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں اگر سندھ حکومت کی ہم بات کریں تو 93 لوگ جو ہیں وہ سندھ میں اب تک جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں.
جو بلوچستان میں اس وقت حالات ہیں سیلاب کے وہ بہت زیادہ ارناک ہیں، اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں اندوناک ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے اور وفاق کی حکومت نے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، چاہے جائے کہ وہ ان علاقوں کو امداد دیتا۔ اور تمام اس وقت جو آرمڈ فورسز ہیں، تمام اس وقت وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانے چاہیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنی انڈیفرنٹ ہے لوگوں سے، ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جو بلاول بھٹو ہیں جو کل تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، 12 دن وہ اپنے آفس نہیں جاتے۔ فورن آفس جو ہے وہ اس وقت سیکرٹری صاحب چلا رہے ہیں، اور سیکرٹری صاحب بھی کیا چلا رہے ہیں کہ طارق فاطمی نام کے ایک صاحب جو ہیں ان کو ایک ان آفیشل جو ہے وہ ایس اے پی ایم کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب نے رکھا ہوا ہے۔ وہ واشنگٹن چلے گئے اور ایک ہفتہ لابی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کا اور جو شہباز شریف صاحب امریکہ انوائٹ کیا جائے، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فورن آفس تھا یہ بڑا وائبرنٹ فورن آفس تھا، جو اسلامو فوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا، جو اسلامو فوبیا کے اوپر جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن لے کے آئے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے جو رول ادا کیا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فورن آفس کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ ہم نے 2 OICs یہاں پہ منعقد کی، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ عدلیہ کے خلاف مہم لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی رولنگ اسی بینچ نے جب 3 مہینے پہلے دی تھی تو یہی نون لیگ، یہی شہباز شریف بلاول مٹھائیاں بانٹ، اسی بینچ نے 3 مہینے کے بعد رولنگ دی، اس کے اوپر وہ خلاف ہو گئے ہیں اور وہ عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف 100 دن کے اندر 62 روپے اپنی قیمت کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک بحران آ گیا ہے، ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بحران ہے، گورننس کا ایک بحران ہے، اور یہ تمام بحران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، آپ جو ہمارے ہاں سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے گورننس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہمارے گندم کی، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سپٹمبر ہمارے ہاں نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پروکیورمنٹ ہی نہیں کی ہے۔ جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی۔ اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ ہم ابھی چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ از خود اپنے معاملات کو دیکھے اور از خود الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کرے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کرے، اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کا فریم ورک بنائے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وفاقی حکومت کو ہمیں گھر بھیجنا ہوگا اور نئے انتخابات جو ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان کا سیاسی بحران ختم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت جو ہے بڑی جلدی آئے گا۔ شکریہ۔ یہ بتائیے کہ اس وقت ویسے تو اتنے زیادہ آپشن نظر نہیں آ رہے جس حکومت کے پاس کہ وہ پاکستان کے اندر صاحب کے خلاف کچھ کر سکے، لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریکی اگر اخبار بھی ہم لانے پہ سوچ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ رانا صاحب کو کہیں آپ اپنے سٹنگ چیف منسٹر کو نہیں بچا سکے تو اب آپ کیا لائیں گے؟ یہ اب آپ رات کو خواب دیکھا کریں، نیند کی گولی لے کے سویا کریں اور اچھے اچھے خواب دیکھنے کی کوشش کریں اور پنجاب جانے کو اوائڈ کریں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی ریفرنس میں بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور آپ کے پاس بھی، اس کے بعد تو آپ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ فضل الرحمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ
इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट जो है उनको भेजें और सुकून की जो गोलियां हैं वो भेजें। मौलाना फजलुर रहमान तो खैर माशाल्लाह उनके पास तो सुकून वाली काफ़ी चीज़ें हैं। राना साहब को जो बाकी मामलात है राना साहब के, अब उस पर क्या कमेंट करें। मेरा ख्याल है वो जो उनका धंधा था चल रहा था उसी धंधे में लगे और अब कोशिश करें इस तरह के कमेंट्स ना करें, वो बहुत ही बोंगे लग रहे हैं। और सर आप के पाकिस्तान तरीके साहब ने इस्तीफे दिए असेंबली से, तो किस तरह दोबारा बोलिए। हमने इस्तीफे दिए हैं तो किस तरह की बात कर रहे हैं? हुकूमत को हम तो नहीं करा रहे, हुकूमत तो अपने बोझ के नीचे खुद गिर रही है। ये जो हुकूमत है, जब ये एक साजिश के नतीजे में हुकूमत बनी, अब वो साजिश जो है वो उनसे कामयाब नहीं हो रही। इस साजिश में जहां अवाम ने इस साजिश को मुस्तरद कर दिया, आलमी कॉन्स्पिरेसी में अवाम ने फैसला किया कि हमने इसको रजिस्ट करना है, उसके बाद तो साजिश चल नहीं सकती थी। हालात देख रहे हैं कि उसी साजिश का नतीजा है जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से मिली वजह से अब पाकिस्तान के हालात खराब। तो इस तजाद पर क्या कोई तजाद नहीं है। लंदन वाले ने मिलके सबसे पहले आप देखें ना, लंदन में तो मुलाकातें शुरू हुई थी इस हुकूमत को गिराने के लिए। शहबाज आज अब ये जानबूझ के नवाज शरीफ के जो चमचे कड़चे हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि ये हमेशा नून लीग में रहा। एक भाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, दूसरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होएगा, एक काम ये करेगा दूसरा वो करेगा, अंदर से पूरे ही एक है। सबसे पहले मुलाकातें शहबाज शरीफ ने तो नहीं शुरू की थी हुकूमत गिराने की, सबसे पहले मुलाकातें नवाज शरीफ ने शुरू की थी। और नवाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और हुकूमत चेंज होगी, वो शहबाज शरीफ को तो नहीं कराई गई थी, वो नवाज शरीफ को कराई गई थी। सो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो अब शहबाज शरीफ के खिलाफ ये महाज बनाना चाहते हैं कि नहीं हम तो अलहदा थे, ये तो शहबाज शरीफ ने किया है। मैं नॉट एज अ PTI, ये तो उनका अपना इंटरनल है, लेकिन एज अ पोलिटिकल ऑब्जर्वर ये गेम नहीं चलनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी तरह मुलव्वस है इस गेम में, ये हुकूमत आने में, ये सब कुछ इन्होंने खुद मिलके किया। सर ये बताइएगा कि कल इमरान खान, दो चीज़ें सर, इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में मुतालबा किया, न सिर्फ पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते थे, कल उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की बात की। सर इसको तब्दीली का एक बाकायदा प्रोसेस है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। प्रोसेस कैसे होगा? आप गवर्नमेंट के साथ बैठे, इस पर कोई आपकी मुशावरत हुई है? इमरान इस्माइल साहब ने सर 2018 में भी कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने बाकायदा इस तरह बड़े अज़्म का इजहार किया कि PTI और सिंध पीपल्स पार्टी को डेट देगी। आज 4 साल बाद क्या ये समझे हैं कि PTI अकेली पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार खत्म कर सकती है? लेकिन अर्बन सेंटर्स में हमने उड़ा दिया, कोई हमारे सामने है नहीं। कराची में क्लीन स्वीप किया, हैदराबाद में हमने सबसे ज्यादा वोट लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।